ربیع الاول کا پیر آ گیا، ایک چمچ چینی پر سب لوگ یہ عمل ضرور کر لینا جو کام آج تک پورا نہیں ہوا وہ آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ماہ ربیع الاول کا پیر آ چکا ہے۔ دعا ہے کہ ربیع الاول کے پیر کے فضیلت و برکت سے ہم سب کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ اس کی برکتوں سے تمام بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، اور وہ لوگ جو سالوں سے غربت تنگ دستی میں مبتلا ہیں، مولا کریم آج ماہ ربیع الاول کے پیر کی برکتوں سے ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اللہ والو، ربیع الاول کے پیر کے دن قبولت کی گھڑیوں میں وظیفہ کر لیجئے۔ جب بھی کوئی خاص وظیفہ خاص گھڑیوں میں کیا جاتا ہے تو آپ رب کعبہ سے اپنے حق میں من پسند فیصلے کروا لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلے ہو جائیں، من پسند نوکری مل جائے، من پسند شادی ہو جائے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر پیر کے دن ایک چمچ چینی پر یہ خاص وظیفہ کر لیجئے۔ یہ صرف اور صرف ربیع الاول کے پیر کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ جب آپ رب کعبہ سے خاص وظیفہ کر کے اپنے کسی خاص مقصد کے لیے مانگتے ہیں تو منہ سے نکلتے ہی رب کعبہ کی فوج فرشتے کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتے ہیں۔ اللہ والو، آج ایک چمچ چینی پر جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا انشاءاللہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نظر بد، حسد، جادو جنات سے حفاظت رہے، کاروباری مسائل کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے گھر میں سکون اور برکت آ جائے، آپ رب کعبہ کی حفاظت میں چلے جائیں، تو آج کا یہ وظیفہ جس طریقے سے بتایا جائے ویسے ہی کیجیے گا، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں تمام گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جس میں آپ رب کعبہ کو آسانی سے راضی کر لیتے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ خوش نصیبی چاہتے ہیں تو گھر بیٹھے پیر کے دن یہ خاص وظیفہ کہ رب کعبہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیجئے، انشاءاللہ رب کعبہ گھر بیٹھے آپ سے راضی ہو جائیں گے، کیونکہ رب کی ذات تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ خاص وظیفہ کیجئے۔ میرا بس چلے میں آپ کے بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھا کر کہوں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے غربت تنگ دستی کا رونا رونے سے بہتر ہے، لوگوں کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے کہ ربیع الاول کے پیر کا دن یہ خاص وظیفہ کر لیجئے، جو مانگو گے مل جائے گا۔ عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ ربیع الاول کا پیر آتے ہی کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد، رات سونے سے پہلے، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، کسی کو روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کو اولاد کی خواہش ہے، کسی کو قرض سے نجات چاہیے، کسی بیٹی کو من پسند شادی چاہیے، کسی کو کاروباری مسائل کا حل چاہیے۔ آپ اپنے لاکھوں مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیت کر لیجئے کہ مولا کریم تیری رضا سے میں اپنے ہر مقصد میں کامیابی چاہتا ہوں۔ آج ربیع الاول کے پیر کی فضیلت و برکت سے میری جھولی کو مالا مال فرما۔ نیت کر لینا اپنے الفاظ میں کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے آپ نے ایک چمچ چینی لے لینی ہے۔ ایک چمچ چینی آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کرتے ہوئے رب کعبہ کا وہ نام جس سے عرش الہی ہل جاتا ہے، وہ اسم اعظم جو تمام کے تمام ناموں سے طاقتور ہے، وہ اسم اعظم جو منہ سے نکلی ہر بات پوری کروا دیتا ہے، یا حی یا قیوم ہے، وہ اسم اعظم آپ نے یا حی یا قیوم کو 41 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے 41 بار آپ نے پڑھ کر چینی پر پھونک مارنی ہے، لیکن جب جب آپ کی زبان سے یا حی یا قیوم کا ذکر جاری ہو، آپ نہایت توجہ و دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے رب کعبہ سے تڑپ کر مانگتے رہیں۔ 41 بار یا حی یا قیوم پڑھتے ہی چینی پر پھونک مار دیجئے۔ اب آپ نے عرش الہی سے فیصلے کروا لیے، رب کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیا کہ رب کعبہ کی نظر رحمت آپ پر ہے، اور اب سورہ کوثر پڑھ کر رب کعبہ سے اپنی حاجات کو پورا کروانا ہے۔ رب کعبہ سے رزق، دولت، شہرت کی بند میں ختم کرواتی ہے۔ رب کعبہ سے من پسند شادی، گھر، گاڑی، دولت، شہرت فوری طور پر پورا کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے سورہ کوثر
کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے گا جیسے ہی آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے۔ جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر کا ذکر جاری ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سکتے ہوئے اپنی تمام مقاصد کے لیے مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہوگی، آپ پر رب کعبہ کی رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برستی رہیں گی۔ سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ نے جو چینی اپنی مٹھی پر، اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے، اس کو پھونک مار دینی ہے اور اس چینی کو کسی صاف برتن میں ڈال لینا ہے۔ وہ چینی کو صاف برتن میں ڈالنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود ابراہیم لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ یاد رکھیے گا کیونکہ یہ ربیع الاول کا پیر ہے، تو اس پیر کے دن جس بندے نے 1 چمچ چینی پر سورہ کوثر یا حی یا قیوم کا بتایا گیا عمل ترتیب کے مطابق کر لیا، انشاءاللہ اگلا ربیع الاول دیکھنے سے پہلے آپ کے پاس دنیا جہان کی تمام خواہشات پوری ہوں گی۔ آپ رب کعبہ سے جو مانگیں گے مل جائے گا۔ وہ یہ خاص عمل جب خاص گھڑیوں میں پیر کے دن کر لیا جاتا ہے رب کعبہ کی پھر جھولیاں بھرتی دیر نہیں لگتی۔ جس بندے پر نظر رحمت ہو جاتی ہے اس کی جھولی رحمتوں برکتوں سے بھر جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ 1 چمچ چینی پر یہ خاص عمل کر لیں، فوری طور پر آپ نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر رب کعبہ سے سچی توبہ کرنی ہے۔ اس پیر کے دن 1 چمچ چینی پر اتنا خاص وظیفہ کرنے کے بعد کسی گناہ یا کسی بھی غلطی کی وجہ سے رب کو یہ کہ پکڑ میں آ گئے تو سارے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر رب کعبہ سے سچی توبہ کرتے رہیں جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے۔ رب کعبہ سے بار بار سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ رب کعبہ نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، تو فوری طور پر ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے دعا کر لیں کہ مولا کریم آج ربیع الاول کے پیر کا دن ہے، 1 چمچ چینی پر جو خاص عمل کیا اس کی برکتوں سے میرے رزق میں، دولت میں، شہرت میں اضافہ فرما، نظر بد، حسد، جادو جنات سے حفاظت فرما، اور ربیع الاول کی خاص قبولیت کی گھڑیوں سے ہم سب کی جھولیوں کو مالا مال فرما۔ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں اور یا حی یا قیوم، اور اللہ پاک کے ہر نام میں برکت ہی برکت ہے۔ یا حی یا قیوم بہت ہی ببرکت ورد ہے۔ اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو بکثرت یا حی یا قیوم پڑھیں، انشاءاللہ آفتیں دور ہوں گی اور مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ نے اس چمچ چینی کا کیا کرنا ہے؟ اس چمچ چینی کو آدھی چینی آپ نے کسی محفوظ جگہ میں رکھ لینی ہے۔ اپنے گھر کے کسی بھی جگہ پر رکھ لیجئے جہاں سے یہ ضائع نہ ہو، اور آدمی چینی آپ نے گھر کے راشن میں موجود چینی سے ملا دینی ہے، یعنی جس سے پکنے والا کھانا گھر کے تمام افراد کھا لیں گے، اور جو بندہ اس کھانے کو کھا لے گا نظر بد، حسد، جادو جنات سے حفاظت میں رہے گا۔ باقی کسی کو سنبھال کر رکھ لیجئے، اور یہ چینی جب تک آپ کی حفاظت میں رہے گی دنیا جہان کی کوئی طاقت آپ کے گھر میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اللہ والوں کامیابی کے راز ہیں، یہ خاص قبولیت کی گھڑیوں میں کیے جانے والے وظائف ہیں۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو ربیع الاول کے پیر کے دن خاص گھڑیوں میں یہ خاص وظیفہ نہ کر سکے۔ انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے جسمانی بیماری کی صورت میں ہو یا ذہنی اور روحانی اذیت کی شکل میں، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے اسے اس سے نجات پانے کے لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے اور اس کی پریشانی اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا تم سب اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور انہیں نہریں جاری کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے مشکلات، غموں اور صدموں سے نجات پانے کا سوال کرتا، کیونکہ خوشحالی کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ رب العزت ہی کے پاس ہیں، اور مصائب و آلام سے نجات دینے والا اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اور بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ وہ انہیں خالی لوٹا دے،
جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا اور نہایت مہربان ہے، اور کوئی آدمی جب اس کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ وہ انہیں خالی واپس لوٹا دے۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما اور ہم سے راضی ہو جا، اور ہماری طرف سے دعائیں، اعمال وغیرہ قبول فرما، اور ہمیں جنت میں داخل فرما، اور ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما، اور ہمارے تمام کاموں کو سنوار دے۔ خداوند، اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں صحت و شفا عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہوں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، باطل نظریات سے ان کی حفاظت فرما۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، ایسی بہت سی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔